بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم سنتوں کے بحث کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اجتہاد کے عمل کو بیان کر رہے ہیں کہ اجتہاد کے ذریعے سے بھی احکام شرع کے اظہار ہوتا ہے۔ شارح کہتے ہیں کہ اصل میں وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی ظاہری اور وحی باطنی۔ وحی ظاہری یہ تین قسم پر ہے۔ پہلی قسم ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو وحی ہو جبرائیل کے واسطے سے ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یقینی طور پر علم ہو کہ یہ جو مجھے وحی سنا رہے یہ جبرائیل ہے، قطعی طور پر اس کا علم ہو کہ یہ جبرائیل ہے، تو جو وحی اللہ تعالیٰ جبرائیل کے واسطے سے بھیجے وہ وحی کی پہلی قسم وحی ظاہری کی پہلی قسم ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے، اور قرآن مجید اسی واسطے سے وحی کی یہی قسم ہے جو جبرائیل کے واسطے سے آئی ہے، اور اسی کی طرف قرآن مجید میں اشارہ بھی ہے، قل نزلہ بروح القدس، قل نزلہ روح القدس، آپ کہہ دیجئے کہ اس کو نازل کیا ہے، اتارا ہے روح القدس نے۔ تو وحی کی یہ پہلی قسم، ظاہری کی یہ پہلی قسم جو بواسطہ جبرائیل ہو۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرشتے کے اشارے سے سمجھ جائے، فرشتہ بیان نہ کرے لیکن فرشتے کی ایک خاص ہیئت بن جائے، فرشتے کی اس خاص ہیئت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ سمجھے، وحی کی دوسری قسم سمجھ جائے، تو یہ وحی ظاہری کی دوسری قسم ہے جو فرشتہ بیان نہ کرے لیکن فرشتے کی ایک خاص ہیئت اور شکل سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا علم ہو جائے کہ فرشتہ یہ کہنا چاہتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان روح القدس نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب۔ اس روایت میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ جبرائیل نے میرے دل میں یہ بات پھونکی، جبرائیل نے میرے دل میں یہ بات پھونکی کہ ہر نفس، کوئی بھی نفس ہرگز نہیں مرے گا یہاں تک کہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے۔ تو یہ وحی ظاہری کی دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بواسطہ الہام بھیجے، نبی کو الہام کرے، اپنے نور سے ان کو دکھائے، بواسطہ یہ الہام کے ہو اور اللہ تعالیٰ اپنے نور سے ان کو دکھائے، یہ وحی ظاہری کی تیسری قسم ہے۔ اس کی طرف اشارہ ہے قرآن مجید کی اس آیت میں، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اللہ نے تمہیں جو دکھایا ہے اس کے ذریعے سے تم ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ تو یہ اس آیت میں اس وحی ظاہری کی تیسری قسم کی طرف اشارہ ہے۔ یہ ہے وحی ظاہری۔ دوسری قسم ہے وحی باطنی۔ وحی باطنی وہ ہے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اجتہاد کے ذریعے سے جو حکم شرعی حاصل ہو، وہ اجتہاد آپ کا وہ وحی باطنی ہے۔ یہاں شارح کہتے ہیں کہ غائبانہ آواز سے جو وحی ہوتی تھی وہ ذکر نہیں کی، اس لیے کہ غائبانہ آواز سے
احکام شرعیہ میں سے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں، اور غائبانہ آواز آپ کے شان کے مناسب بھی نہیں، اس لیے غائبانہ آواز دے کر اس سے کوئی احکام شرعیہ ثابت نہیں، اس لیے اس کو وحی ظاہری کی اقسام میں شمار نہیں کیا۔ اسی طرح جو خواب میں آپ کو جو کچھ دکھایا جاتا تھا خواب میں، خواب کے ذریعے سے جو وحی ہوتی تھی، اس سے بھی چونکہ احکام شرعیہ ثابت نہیں، اس لیے اس کو بھی ذکر نہیں کیا، کیونکہ وہ نبوت سے پہلے تھے، نبی بننے سے پہلے آپ خواب دیکھتے تھے، مبشرات تھے، آپ خواب دیکھتے تھے، تو ان سے چونکہ حکم شرعی ثابت نہیں، متعلق نہیں، اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا۔ یہاں ان کو ذکر کیا ہے، وحی کے ان اقسام کو کہ جس سے احکامات متعلق ہے۔ تو وحی کی دو قسمیں ہو گئی، وحی ظاہری اور وحی باطنی۔ ظاہری کی 3 قسمیں ہو گئی، اگرچہ بعض حضرات نے 4 قسمیں بنائی ہے۔ حدیث قدسی کو بھی اسی میں شمار کیا ہے، لیکن حدیث قدسی بھی الہام میں داخل ہے، الہام میں داخل ہے۔ بس فرق ان میں حدیث قدسی میں اور حدیث نبوی میں یہ ہے، فرق حدیث قدسی اور حدیث نبوی میں یہ ہے کہ حدیث قدسی میں اور حدیث نبوی دونوں میں الہام اللہ کے ذریعے سے ہوتا ہے، بغیر فرشتے کے واسطے کے، مضمون اللہ نبی کے دل پر ڈالتا ہے۔ پھر اگر اس مضمون کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے الفاظ سے بیان کر کے نسبت اپنی طرف کر لے تو وہ حدیث نبوی ہے، اور اگر اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے کہ اللہ نے فرمایا ہے، حالانکہ اللہ نے فرمایا تو قرآن میں ہونا چاہیے، قرآن میں نہیں تو وہی مطلوع نہیں، غیر مطلوع ہے، تو پھر وہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ تو جس وحی کی مضمون اللہ کی طرف سے ہو، الفاظ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہو، تو یہ وحی غیر مطلوع ہے۔ اب اگر نبی اپنے ہی کی طرف نسبت کر دے اس کو تو پھر وہ حدیث نبی ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اللہ نبی علیہ السلام اس کی نسبت اللہ کی طرف کر لے تو پھر اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ جو وحی کی یہ قسم ہے، یہ فرشتے کے واسطے کے بغیر بذریعہ الہام ہوتا ہے۔ تو بظاہر یہ بعض حضرات نے 4تھی قسم اس کو بنایا ہے، لیکن بظاہر الہام ہی میں داخل ہے، اس لیے کہ بعض حضرات نے اس کو الہام میں سے شمار کیا ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ آیا وحی باطنی کی جو دوسری قسم ہے، وحی باطنی، وحی کی دوسری قسم جو اجتہاد ہے، آیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اجتہاد کرتے تھے یا نہیں، اجتہاد کے مکلف تھے یا نہیں، اجتہاد کرتے تھے یا نہیں؟ تو بعض معتزلہ، اشعریہ اور اکثر معتزلہ اس کا انکار کرتے ہیں، اشعریہ اور اکثر معتزلہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شان کے مناسب نہیں ہے کہ آپ اجتہاد کریں، اجتہاد کرنا مجتہدین کا کام ہے، اجتہاد میں خطا بھی ہوتی ہے، درستگی بھی ہوتی ہے، تو اگر نبی اجتہاد کرے تو اجتہاد میں تو خطا ہوتی ہے، پھر کیا امت خطا پر جمع ہوگی؟ نبی سے خطا ہو جائے، قوم اسی کی اقتداء کر لے تو پھر قوم تو خطا پہ جمع ہو جائے گی۔ اس لیے نبی کا کام اجتہاد کرنا نہیں ہے، اس لیے کہ اجتہاد نیچے درجے کی چیز ہے، آپ کی شان بالا ہے، ارفع ہے، اس لیے آپ کے شان وحی ہے، آپ وحی کے مکلف ہیں، بغیر وحی کے اجتہاد کا کام آپ کا نصیب نہیں ہے، آپ کا کام اجتہاد کرنا نہیں۔ اس لیے یہ حضرات انکار کرتے ہیں کہ آپ اجتہاد نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وحی باطنی کی اس قسم سے وہ انکار کرتے ہیں۔ شارح کہتے ہیں جبکہ عام اصولیین جن میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور بہت سارے حضرات فقہاء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ اجتہاد کرتے تھے، آپ اجتہاد کرتے تھے۔ اس لیے مصنف نے کہا کہ صحیح بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اجتہاد کرتے تھے، لیکن اجتہاد میں جب خطا ہو جائے تو پھر آپ کو خطا پر برقرار نہیں رکھا جاتا۔ اگر آپ سے اجتہاد میں خطا ہوتی تو آپ اجتہاد پر برقرار آپ کو نہیں رکھا جاتا، غلطی پر
خطا پر آپ کو متنبع کر دیا جاتا، درست کر دیا جاتا آپ کو۔ اس لیے یہ وہم کرنا کہ اجتہاد میں خطا بھی ہوتی ہے، پھر امت خطا پر جمع ہو جائے گی، اگر نبی سے اجتہاد میں خطا ہو اور امت اس کی اقتداء کر لے تو امت خطا پر گمراہی پر جمع ہو جائے گی، ایسی بات نہیں۔ نبی کے اجتہاد میں اور مجتہدین کے اجتہاد میں فرق ہے۔ مجتہدین اجتہاد کرنے کے بعد اپنے خطا پر برقرار رکھے جاتے ہیں، ان کو تنبیہ نہیں ہوتی، وہ متنبہ نہیں کیے جاتے۔ لیکن نبی کے اگر اجتہاد میں ان سے خطا ہو جائے تو ان کو اجتہاد پر برقرار نہیں رکھا جاتا، ان کو متنبہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے نبی کے اجتہاد میں اور مجتہدین کے اجتہاد میں فرق ہے۔ تو اکثر حضرات فقہا کہتے ہیں، جمہور حضرات اصولین اور فقہا کہتے ہیں کہ نبی اجتہاد کرتے ہیں۔ رہا ان کی یہ بات، وہ حضرات دلیل دیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اجتہاد نبی کا کام نہیں ہے، وہ حضرات دلیل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ بغیر وحی کے تکلم ہی نہیں کرتے تھے، جب آپ کی تکلم ہی وحی ہوتی تھی تو اجتہاد کا کام آپ کا طے ہی نہیں۔ اس لیے آپ وحی کے مکلف ہیں، وحی کے پابند ہیں، تو اس لیے آپ کا کام وحی سے تکلم کرنا ہے، احکام شرعیہ کو ثابت کرنا ہے۔ جمہور حضرات کہتے ہیں کیونکہ اجتہاد تو وحی نہیں ہے نا، اجتہاد تو غیر وحی ہے، جبکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا ہر نطق وہ وحی ہے، اور اجتہاد غیر وحی ہے، یہ اس سے کم درجے کی ہے، اس لیے نبی کا کام اجتہاد کرنا نہیں۔ جمہور حضرات ان کا جواب دیتے ہیں کہ یہ جو ہے وما ينطق عن الهوى والی بات، یہ آیت یہ آپ کے ہر تکلم کے بارے میں نہیں ہے، یہ تو قرآن کے بارے میں ہے۔ جب آپ قرآن بیان فرماتے ہیں تو قرآن کے بارے میں ہے کہ آپ کی ہر بات یہ وحی ہے، آپ کے ہر بات مراد نہیں ہے، ہر تکلم مراد نہیں ہے۔ اور اگر مان بھی لیا جائے کہ آپ کے ہر بات کو شامل ہے، آپ کے ہر تکلم وہ وحی ہے، تو احناف کے جمہور حضرات کہتے ہیں کہ آپ کے یہ جو اجتہاد ہے یہ بھی معال اور انجام کے اعتبار سے وحی ہی کی قسم ہے، یہ بھی تو وحی ہے، اگرچہ ظاہری نہیں بلکہ باطنی ہے، بس اتنا فرق ہے، یہ بھی وحی ہی ہے۔ جب وحی ہے تو پھر اجتہاد آپ کرتے تھے، اس لیے آپ مکلف تھے وحی کے انتظار کرنے کی۔ اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا مسئلہ درپیش آتا، احکام شرعیہ منصوصہ میں غور و فکر کر کے اگر اس کا حکم شرعی معلوم نہیں تھا، اس کا حکم نازل نہ ہو چکا ہوتا، تو آپ مکلف تھے وحی کے انتظار کرنے کے۔ کتنے دن انتظار کرتے تھے؟ بعض حضرات کہتے ہیں 3 دنوں تک آپ انتظار کے مکلف تھے، 3 دن انتظار کرنے کے بعد پھر آپ اجتہاد فرماتے تھے۔ جبکہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، 3 دن نہیں، بلکہ جب تک کہ وہ مسئلے کی غرض فوت نہ ہو، اس مسئلے کی غرض فوت ہونے کے ڈر سے جب تک وہ فوت نہ ہو اس وقت تک آپ انتظار کرتے تھے۔ اگر فوت ہونے کا خوف ہوتا، جو مسئلہ درپیش تھا، تو پھر آپ اجتہاد کرتے تھے، وہی نازل نہ ہوتی تو پھر آپ اجتہاد کرتے تھے۔ اگر آپ کا اجتہاد درست ہوتا تو وہی نازل نہ ہوتی اس کے خلاف، اس لیے وہ دلیل حکم قطعی ہوتا، یہ قطعی دلالت ہوتی کہ آپ کا یہ حکم درست ہے، اس لیے وہ حکم شرعی کہلا دیتا، اور وہ قطعی دلیل ہوتی اس کے جائز ہونے پر یا ناجائز ہونے پر۔ لیکن اگر آپ سے اجتہاد میں خطا ہو جاتی تو وحی نازل ہو کر اس پر تنبیہ کر دی جاتی۔ لہذا آپ اصل کے اعتبار سے تو مکلف تھے وحی کے اور انتظار کرتے تھے، لیکن جب وحی نازل نہ ہوتی تو پھر آپ اجتہاد کرتے تھے۔ اور اجتہاد میں خطا ہو جاتی تھی، آپ سے اجتہاد میں خطا ہوتی یا نہیں ہوتی؟ بعض حضرات اس کے انکار کرتے ہیں کہ اجتہاد میں خطا نہیں ہوتی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آپ سے اجتہاد میں خطائیں ہوئی ہے، اور اس کے بکثرت مثالیں موجود ہے، احادیث مبارکہ میں ہے۔ مشہور واقعہ ہے بدر کے واقعے میں، قیدیوں کے
سارے بدر کے بارے میں آپ نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے کہ ان کے ساتھ کیا کرے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ ان کو، یہ ہمارے قوم کے ہیں، اپنے ہیں، ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے تو اللہ ان کو اسلام کی توفیق دے دیں گے. فدیے کی رائے ہوئی. دوسرے حضرات نے بھی فدیے کی مشورہ دیا، فدیہ لے لیا جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ایک دوسرے صحابی تھے حضرت معاذ ابن سعد یا سعید ابن معاذ، دو مختلف قولات ہیں ان کے نام کے بارے میں. ان دو حضرات نے فرمایا کہ نہیں، آپ کے اپنے چچا ہیں عباس رضی اللہ عنہ بھی قیدیوں میں تھے، اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، تو آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ اپنے چچا کو قتل کر دو، عباس کو. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے عقیل، وہ بھی قیدیوں میں تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ حضرت اور عقیل کو حوالے کر دو اپنے بھائی حضرت علی کے، وہ ان کو قتل کر دے، اور میرے فلاں رشتہ دار ہے اس میں، وہ مجھے حوالے کر دو تاکہ ہم ان کو قتل کر دیں، تاکہ پتہ چل سکے یہ اسلام کے دشمن ہے، اس لیے ان اسلام کے دشمنوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے، قتل کرنا چاہیے. پھر آپ کی رائے بھی اسی پر ٹھہر گئی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمائی کہ ان سے فدیہ لے کر کیا کر دو، آزاد کر دو. ارے جو آپ کو بھی آزاد کرتے ہیں. لہذا آپ کی رائے بھی اسی پر ٹھہر گئی، اور پھر آپ نے ان سے فدیہ لیا، فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا. پھر یہ آیت نازل ہوئی، ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یثخن فی الارض. نبی کے شان کے مناسب نہیں تھی کہ وہ ان یکون له اسرا، کہ ان کے لیے قیدی ہوں، فدیہ لے، بلکہ یہ کہنا چاہتے کہ زمین پر خون ریزی کرنی چاہیے تھی. زمین پر کیا کرنی چاہیے تھی؟ خون ریزی کرنی چاہیے تھی. اس لیے اس آیت میں اجتہاد کیا آپ نے مشورہ کر کے اجتہاد کیا مشورے سے، لیکن یہ اجتہاد خطا تھا. آپ کے لیے قتل کرنا مناسب تھا لیکن آپ نے فدیہ لیا، لہذا اجتہاد میں خطا ہو گئی. اس پر آیتیں نازل ہو گئی، تنبیہ ہو گئی کہ آپ کا اجتہاد درست نہیں تھا. پتہ نہیں یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ نبی اجتہاد کرتے تھے اور اجتہاد میں خطا بھی ہوتی تھی، لیکن آپ کو اپنے خطا اجتہاد پر برقرار نہیں رکھا جاتا. اور اگر آپ درست ہوتے تو پھر اس کے خلاف وہی نازل نہ ہوتی، آپ کو برقرار رکھ دیا جاتا. اس لیے وہ قطعی دلالت ہوتی کہ یہ حکم درست ہے اور یہ حکم جائز ہے. برخلاف دوسرے حضرات مجتہدین میں یہ بات نہیں ہے. وہ اگر اجتہاد کر کے ان سے خطا ہو جائے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، قیامت تک ان کو چھوڑا گیا ہے، ان کو ان کے اجتہاد پر متنبہ نہیں کیا جاتا. اس لیے نبی کے اجتہاد میں اور امتیوں کے اجتہاد میں یہ فرق ہے. مصنف کہتے ہیں کہ آپ کا اجتہاد ایسا ہی قطعی ہے اور ایسی ہی حجت ہے جیسے کہ نبی کا الہام حجت ہوتا ہے. وہی ظاہری کی تیسری قسم، جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا الہام حجت ہے آپ کے حق میں کہ آپ کا الہام حجت ہے، ایسا ہی آپ کا اجتہاد بھی حجت ہے. دیکھو مجتہدین بھی اجتہاد کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اجتہاد کرتے ہیں،